السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو الف میں ہم لوگوں نے سبق پڑھنا ہے، سبق نمبر 12 ہے ہمارے پاس۔ حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں دراصل ہم لوگوں نے جو پشاور اے پی ایس کا دھماکہ ہوا تھا نا، اس کے بارے میں پڑھنا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بی جان کے حوالے سے اس کا ساری کہانی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے، اپنے ارد گرد ماحول کو جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں وہاں رہتے ہیں اور لوگ کرتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں جی کہ ہم نے اپنے پیارے وطن پاکستان کو بڑی قربانیاں دے کر بنایا ہے۔ اس سرزمین یعنی وطن پر رہنے والے سب لوگ ایک قوم ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ کوئی بھی اس قوم کے حوصلے یعنی ہمت پست نہیں کر سکتا، کمزور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہم کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ کے گوشے گوشے پاکستان کے گوشے گوشے یعنی کونے کونے میں اس کی خاطر قربان ہونے والوں کی لاتعداد کہانیاں بکھری پڑی ہیں، یعنی ان گنت، جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ آئیے آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک قصبے میں رہنے والی ایک بہادر ماں کا واقعہ سناتے ہیں۔ بہادر یعنی نڈر، دلیر۔ ان سے ملیے، یہ ہیں ہماری بی جان، پورے قصبے کا ایک جانا پہچانا نام۔ یہ جو تصویر میں آپ کو عورت نظر آ رہی ہیں، یہ بی جان ہے، ٹھیک ہے۔ بی جان انتہائی بہادر اور دلیری کا پیکر ہیں، یعنی نمونہ ہیں۔ ہاں بھائی، بہادر اور دلیر کیوں نہ ہوتی، وہ ایک شہید کی بیٹی، شہید کی بیوی اور شہید کی ماں ہیں، جن کے پیاروں نے اپنے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ جان آفرین یعنی جان پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، اور سپرد کر دی یعنی حوالے کر دی۔ بی جان ہمیشہ پرعزم رہتی یعنی حوصلہ مند رہتی۔ وہ بڑی جرأت یعنی ہمت اور حوصلہ مندی سے ہر کسی کے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتی۔ ان کی اس خوبی کی وجہ سے قصبے کا ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا۔ کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو یا کسی بچے کی شادی بیاہ کا معاملہ، وہ ہر کام نپٹانے کو ہمہ وقت تیار رہتی، ٹھیک ہے، یعنی ہر وقت تیار رہتی تھی۔ ہر کسی کی ضرورت کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی اور خاص طور پر یہ دھیان رکھتی کہ محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہر ایک کے دکھ سکھ میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک ٹیلی ویژن پر آنے والی خبر سے پریشان ہو گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ کسی نے روئے زمین یعنی زمین کے حصے پر ایسا دردناک واقعہ نہ دیکھا ہوگا۔ اس خبر میں سانحہ پشاور دکھایا جا رہا تھا۔ سانحہ یعنی افسوسناک واقعہ، جس میں دہشت گردوں نے 150 کے لگ بھگ یعنی قریب معصوم طالب علم بچوں، اساتذہ اور گارڈز کو شہید کر دیا۔ یہ خبر سن کر پاکستان کیا پوری دنیا کے لوگ تڑپ اٹھے، یعنی بے قرار ہو گئے، اور کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشک بار نہ ہوئی ہو، یعنی آنسوؤں سے بھیگ جانا۔ اس خبر میں شہید ہونے والے بچوں کی تصویریں دیکھ کر بی جان کے تمام دکھ پھر سے تازہ ہو گئے، اور شہید ہونے والے بچوں میں انہیں اپنا بچہ احمد بھی نظر آ رہا تھا۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا کہ کیسے انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دن رات کی مشقتیں جھیل کر پالا تھا، مشقتیں جھیل کر یعنی تکلیفیں اٹھا کر، محض صرف اس خواب کو آنکھوں میں لیے کہ ایک دن وہ بھی اپنے باپ اور نانا کی طرح فوج میں جائے گا اور ملک عزیز یعنی پیارا ملک اس کی خدمت کرے گا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ان کا بیٹا احمد ایف اے کے بعد فوج میں بطور آفیسر منتخب کر لیا گیا، یعنی چن لیا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مختلف تیاریوں میں مصروف تھیں، کیونکہ صبح ان کے بیٹے احمد نے کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اچانک احمد نے کہا، اماں جان، میری کچھ ضروری چیزیں رہ گئی ہیں جو میں ساتھ والی مارکیٹ سے لے آتا ہوں۔ ابھی اسے گئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ پورا قصبہ ایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھا، یعنی شور مچ گیا۔ گاؤں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے قصبہ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی، یعنی بھاگ دوڑ ہونے لگی۔ احمد نے اپنی ہر چیز وہیں چھوڑی اور بڑی بہادری اور حوصلہ مندی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جلدی جلدی زخمیوں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد احمد پلٹنے ہی لگا تھا کہ ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی، یعنی تکلیف کے ساتھ جو آواز نکلتی ہے نا، اس کو کراہنا کہتے ہیں۔ وہ اس آواز کی سمت بڑھا یعنی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ اس عورت کو سہارا دے کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا، ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور احمد بھی اس کی زد میں آ گیا، یعنی شکار ہو گیا۔
بی جان کو جب معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا بڑی بہادری سے انسانی جانوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوا ہے تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، مگر مامتا کو سکون نہ ملتا تھا، یعنی ماں کی محبت کو سکون نہ ملتا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے اور معاشرے سے سوال کرتی کہ یہ کیسے دشمن ہیں جو کالی بھیڑوں کی طرح ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں، یعنی دشمنوں کی طرح ہم ان کو کیسے پہچانیں، ان کے ارادے کیا ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میں اپنے بچے اور اس جیسے ناحق یعنی ناجائز شہید لوگوں کا خون کن کے ہاتھوں پر تلاش کروں۔ آج سانحہ پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد نہ صرف بی جان بلکہ سب پر عیاں یعنی ظاہر ہو گیا کہ ان درندوں یعنی جانوروں کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب وہ صرف یہ سوچ رہی تھیں کہ وہ ان سے کیسے بدلہ لیں۔ ایسے میں ان کے کانوں میں میری ترانے کی آواز آئی، حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں۔ ساری رات اسی سوچ میں گزر گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر آخر وہ ایک فیصلے پر پہنچی۔ بی جان نے سب سے پہلے قصبے کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا کہا اور پھر آپس میں مشورے کے بعد بولیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان افراد کی پہچان قوم کے ہر بچے، بوڑھے، عورت اور ہر جوان کو کرنا ہے جنہوں نے ملک کے امن و امان یعنی سکون کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، یعنی نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ہم اپنے وطن عزیز کے کسی فرد کو ان کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں اور ہمارے بچے ان سفاک یعنی ظالم دہشت گردوں سے محفوظ رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یعنی روزمرہ کا کام، جس کی تیاری آپ سب کو میرے ساتھ مل کر کرنی ہے، اور اس قومی کام میں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور ہر شخص کو دہشت گردی کے ناسور یعنی ناقابل علاج بیماری کو ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسکول پر حملہ کر کے دہشت گردوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ درندے ہمیں تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور جہالت سے بڑی کوئی لعنت نہیں، یعنی کوئی پھٹکار نہیں۔ ہمیں ان سے بدلہ لینے کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی قوم کو جہالت یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکالنا ہے اور علم کی روشنی کو ملک کے کونے کونے میں پھیلانا ہے۔ علم کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ پہل میں کرتی ہوں، یعنی پہلا قدم میں اٹھاتی ہوں، اور اس کام کے لیے میں اپنے گھر میں ایک آگاہی سینٹر بناتی ہوں جو دوسرے مرد و خواتین کو ناگہانی حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری معلومات دے گا۔ ناگہانی یعنی اچانک آ جانے والی مصیبت، ٹھیک ہے؟ تاہم انفرادی طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یعنی اپنے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اپنے محلے، قصبے اور ٹاؤن کی سطح پر اپنی مدد آپ کے تحت اسکولوں کی تعلیم و مرمت کا کام کرنے کی کوشش کریں۔ جن اسکولوں میں مناسب چار دیواری نہیں اسے بنانے کی کوشش کریں۔ اسکولوں کے گرد و نواح یعنی ارد گرد پر نظر رکھیں، نیز مشکوک شخص، چیز اور لاوارث سامان پر بھی نظر رکھیں۔ مشکوک ہوتا ہے جس پر شک ہو، لاوارث جس کا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اسکول کے اوقات کار میں کسی اجنبی شخص کو بغیر تحقیق اسکول کی طرف نہ آنے دیں۔ اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی چھان بین کریں، یعنی جانچ پڑتال کریں۔ اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر مشکوک پھیری اور ٹھیلے والے کو چیک کریں۔ اچھا، یہ جو سبزیاں وغیرہ گلی وغیرہ میں بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھل بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے چیک کرنا چاہیے۔ ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے کن اہم فون نمبرز پر رابطہ کرنا ہے، اس کا بورڈ تقریباً ہر محلے میں نمایاں جگہ پر لگائیں۔ ہر محلے اور قصبے کے دکاندار اپنی اپنی دکان کھولنے سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیں کہ کوئی مشکوک چیز مثلاً سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لاوارث تو نہیں کھڑی، اگر ہے تو فوراً اطلاع دیں۔ کرایہ دار اور گھریلو ملازم کو رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال اور اندراج لازمی کروائیں۔ ہر قصبے اور محلے اور قصبے میں ایسے آگاہی سینٹر ہوں جو لوگوں کو ناگہانی حالات سے نمٹنے کے لیے ضروری تربیت دیں۔ اس سلسلے میں تربیت یافتہ لوگ آگے بڑھیں، مثلاً ریٹائرڈ فوجی، پولیس وغیرہ کے لوگ۔ بی جی نے لمبی سانس لے کر پھر کہا، دہشت گردی یعنی خوف و ہراس پھیلانا اور قتل عام یعنی عام آدمی کا قتل سے ڈر کر خاموشی اختیار کرنے کے بجائے اس ظلم کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کر کے ہمیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگرچہ حکومت اس سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے، تاہم پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھریلو ماحول کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ بچوں کو محب الوطن یعنی وطن سے محبت کرنے والا اور باعمل انسان بنا سکیں، یعنی کام کر کے دکھانے والا۔ بچوں کو گھریلو سطح پر ہی ایک دوسرے کا احترام سکھانے کی کوشش تیز کرنا ہوگی اور ہمیں خود اس کی عملی تصویر بننا ہوگا، یعنی عمل کر کے دکھانا ہوگا اس پر۔ ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں عملاً شریک ہونا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا اتنا ہی احترام کرنا ہوگا جتنا ہم اپنے نظریات و عقائد کا کرتے ہیں۔
آپس میں محبت، رواداری اور برداشت کے جذبات کو فروغ دینا ہوگا، یعنی پھیلانا ہوگا۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ہر پاکستانی کے جان و مال کے محفوظ بنائیں۔ اس بات کا خصوصی یعنی خاص خیال رکھیں کہ تمام محلوں اور قصبوں میں موجود مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی مذہبی عبادات اور تہوار امن و سکون کے ساتھ منا سکیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں کے سیکیورٹی پر لوگ متعین ہوں، یعنی لگائے گئے ہوں، ان کا کام ہو، ان کی ڈیوٹی ہو، مگر وہ اپنے فرض سے غفلت کرتے ہوئے آپ کو توجہ سے چیک نہ کریں تو انہیں ایسا کرنے سے منع کریں۔ لاپرواہی، غفلت کا مطلب، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی ممکنہ حادثات سے اپنی اور دوسروں کی جان محفوظ کرنے کے لیے ان کی اس غفلت کی اطلاع متعلقہ لوگوں کو ضرور دیں، یعنی ایسے لوگ جن کا اس شعبے سے تعلق۔ ایسا کرنے سے ہم یقیناً خطرناک حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اپنے محلے، قصبے اور ٹاؤن کی سطح پر کام کریں تو یقیناً ہم دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مکمل کہانی ہم لوگوں نے آج اس کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے الفاظ میں اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر چیز کو ذہن نشین کر لینا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔